ہلاکت میں نہ پڑو، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے، چونکہ جب آپ اپنی سرحدوں کو مضبوط نہیں کریں گے، اپنے مدارس اور اپنے دارالعلوم اور اپنے ادارے مضبوط نہیں کریں گے، تو پھر اس کے نقصانات آپ کو بھی محسوس ہوں گے اور تباہی آپ تک پہنچے گی۔ اس کے علاوہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا اور مال کے حقوق واجبہ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں یہ بھی مراد ہے کہ فضول خرچی نہ کرو۔ اسی طرح بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا، زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا، یہ سب اس آیت کریمہ میں داخل ہیں۔ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جس شہر میں وبا پھیل جائے، طاعون پھیل جائے، کوئی باہر ہو تو وہاں نہ جائے، اور اگر جو وہاں رہتا ہے اس کو وہاں سے بھاگنا منع ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اگر اس کے نصیب میں موت ہوگی اور وہاں انتقال کر گیا اس وبا کی وجہ سے، طاعون کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکیاں کرو، بھلائی والے ہو جاؤ، نیکوکار ہو جاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ یعنی جب حج شروع کر لیا، چاہے وہ حج نفل ہو، یا عمرے کا احرام باندھ لیا، چاہے وہ عمرہ فی نفسی اس پر واجب نہ ہو، تو بھی اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حج زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور عمرہ عام حالات میں کسی پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ہاں، اگر اس نے عمرہ شروع کیا اور توڑ دیا تو پھر اس عمرے کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اسی طرح جو شخص مکہ شریف جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ جب وہ میقات سے گزرے تو حالت احرام میں گزرے، یا تو اس نے حج کا احرام باندھا ہو یا عمرے کا احرام باندھا ہو۔ تو حج کے ایام میں تو وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ عام دنوں میں جاتا ہے تو اس کے لیے یہی ہوگا کہ وہ عمرے کا احرام باندھ کے جائے، اور اگر وہ میقات کو کراس کر جاتا ہے اور مکے جاتا ہے بغیر احرام کے تو اس صورت میں اس پر دم لازم ہوگا۔ فقہاء احناف کے نزدیک چاہے کسی کا مکہ شریف جانے کا ارادہ ہو، عمرے کے ارادے سے جائے، حج کے ارادے سے جائے، یا کسی کاروبار کے ارادے سے جائے، یا کسی سے ملنے جائے، جب بھی وہ میقات کے باہر سے آئے گا اور ارادہ مکہ شریف جانے کا ہے تو اس پر احرام باندھنا وہاں سے ضروری ہے۔ جدہ شریف یہ میقات کے اندر ہے، جدہ میں رہنے والے اگر مکہ شریف آنا چاہیں تو بغیر احرام کے آنا جانا وہ کر سکتے ہیں، لیکن مدینہ شریف یہ میقات کے باہر ہے۔ تو مدینہ شریف سے جو مکہ شریف آتے ہیں، چاہے کاروبار کے لیے آتے ہوں، چاہے کسی سے ملنے کے لیے آ رہے ہوں، چاہے عمرے کے لیے آئیں، چاہے حج کے لیے آئیں، ان پہ لازم ہے کہ وہ جب مدینہ شریف سے چلیں گے اور ذوالحلیفہ پر میقات کو کراس کریں گے تو میقات کراس کرنے سے پہلے پہلے ان کو احرام کی نیت کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ بغیر اس کے احرام کے آگے بڑھ گئے، مکہ شریف پہنچ گئے، تو اس صورت میں ان پر ایک دم واجب ہوگا۔ دم کہتے ہیں ایک بکری کا ذبح کرنا حدود حرم کے اندر۔ بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، ایک قربان کرنا یہ دم میں ضروری ہوتا ہے۔
اور اگر گائے ذبح کی جائے تو گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 7 دم ایک گائے میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے۔ ایک شخص عمرے کا احرام باندھ کر چلا یا حج کا احرام باندھ کر چلا اور راستے میں اس کو روک دیا گیا